احترام کے اچھا عظیم و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 محرم الحرام کا مبارک اور عظمت والا دن ہے۔ اور خوبصورت جو ہے وہ لمحات ہیں۔ ہر شخص ہی رسول اللہ کی یاد کا خوبدار ہے، یاد کرنے والا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہماری نمازیں کم ہو سکتی ہیں، مسلمان عمل کے لحاظ سے کمزور ہو سکتا ہے، تلاوت قرآن اس کے پاس کم ہو سکتی ہے، لیکن جو رسول اللہ کی یاد کا پیار ہے، یہ جس شخص کو نصیب ہو گیا ہے کہ یقین جانے جو شخص نے اگر مٹی کو بھی ہاتھ ڈالا ہے تو اللہ نے اسے سونا بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ نصیب کی بات ہوتی ہے۔ کوئی امام علی مقام سے کس انداز سے پیار کرتا ہے، ہر بندے کا اپنا ہی ایک انداز ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے، بظاہر ان کی داڑیاں نہیں ہوتی، بظاہر وہ تہجد گزار نہیں ہوتے، بظاہر ان کے پاس بڑے بڑے سجدے، لمبے سجدے نہیں ہوتے، ان کے امامے، ان کے جبے نہیں ہوتے، لیکن جب بات آئی حضور کی آل کی تو یقین کریں کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کی آل کے خوددار ہیں، اور اللہ نے انہیں یہ حضور کی آل کی محبت نصیب فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی، کسی کو نصیب ہوتی ہے جس میں وہ عطا فرمائے۔ تو آج ہم محرم الحرام کے حوالے سے پہلا جمعہ المبارک، پچھلا جمعہ بھی ہم نے پڑھایا ہے، لیکن وہ حضرت مولا عمر کی شان کے حوالے سے، کیونکہ حضرت عمر کے یوم شہادت جب محرم الحرام کو تھا، موجودہ لحاظ سے ہم اس موضوع کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، لیکن کڑی در کڑی ہم اب اس موضوع کو لیا ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کیسے واقع ہوئی، اور یہ معاملہ، یہ واقعہ کربلا پذیر ہوا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور یزید نے اور اس کے فوجیوں نے کیا ظلم و ستم کیے، اور امام علی مقام نے اس کی بیعت کیوں نہ کی۔ یہ ساری باتیں قرآن و حدیث کی عین روشنی میں اور تاریخ کی معتبر مستند کتب کو اٹھا کر اس کی روشنی میں ہم اس موضوع کو لے کر آگے بڑھے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقائق جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے رب کا قرآن سب سے پہلے امام علی مقام کی شان کیسے بیان کرتا ہے؟ تمام مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت اللہ نے امام علی مقام کی شان میں نازل فرمائی ہے۔ آپ سنیں گے اس واقعہ کربلا کو، اس کے حقائق کو، تو پتھر دل بھی جو ہے وہ ایک مرتبہ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلتے ہیں کہ اللہ کا قرآن یہ اعلان فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو۔ اب مخاطب اللہ کا قرآن ایمان والوں کو
سامنے رکھ کے اللہ فرما رہا ہے. اب یہ آیت تو پہلے نازل ہوئی، امام علی مقام کی شہادت سالوں بعد ہوئی، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت بالکل امام علی مقام پر واضح طور پر جو ہے وہ آپ کی شان میں اتری ہے. علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا اعلان، یہ ایمان والو تم مدد حاصل کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور صبر سے مدد طلب فرماؤ. یہ دو چیزیں ہیں، نماز اور صبر. آگے اللہ فرما رہا ہے کہ جب ایمان والا نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرے گا تو اللہ سے یہ شان بخشے گا، ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے اپنی ذات مبارکہ کو جوڑ دیا ہے. صبر کی بہت سی ڈیفینیشن جو علماء نے کی ہے، بہت سی ہیں، اور اس ڈیفینیشن میں ایک مین جو صبر کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ بندہ معمولات زندگی بھی ترک نہ کرے. اگر کسی بندے پر کوئی مصیبت آ پڑی ہے، اس کے گھر میں اس کے جوان بچے کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی، تو جو وہ معمولات زندگی ہر روز کرتا ہے، معمولات عبادت کو ترک نہ کرے. مثلا نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو گھر میں باپ کی میت پڑی ہے تو وہ نماز پڑھے، یعنی اپنے رب کو راضی کرے سجدے کی صورت میں. تو بہت سارے لوگ جب کسی کا باپ فوت ہو جائے تو گھروں میں چولہے تک نہیں جلتے، لوگ کھانا پینا بھول جاتے ہیں. اور کسی کا جوان بچہ فوت ہو جائے تو کئی دن باپ کو اپنے کپڑے تبدیل کرنے کی بھی یاد نہیں رہتی، کئی دن اسے اپنے بالوں کو سنبھالنے کی بھی یاد نہیں رہتی. نماز تو دور کی بات ہے، یعنی جو اس کے اپنے زندگی کے معاملات ہیں وہ بھی نہیں یاد رہتے. تو اب امام علی مقام کو دیکھیے کہ آپ میدان کربلا میں ہیں اور سفر کی حالت میں ہیں، سفر میں ہیں. تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا جب بندہ سفر میں ہوتا ہے تو شریعت کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اسے شریعت نے اجازت دی ہوتی ہے کہ انہیں ترک کر سکتا ہے. رمضان کا روزہ فرض ہے، اور اگر ایک بندہ کوئی سفر میں ہے، چاہے وہ مکہ مدینہ کے سفر میں ہے، شریعت نے اسے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے تو چھوڑ سکتا ہے. لیکن امام علی مقام آپ میدان کربلا میں ہیں اور اپنے وطن کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے اور سخت آزمائشوں میں ہیں. 10 محرم الحرام کو آپ کے بارے میں بعض مورخین نے لکھا کہ جب آپ 10 محرم الحرام کو اور 9 محرم الحرام کو اپنے بھتیجوں کی، بھائیوں کی، اپنے بیٹے امام علی مقام نے اپنے بیٹے کی لاش مبارک کو جب اٹھایا تو اس دن کی زور کی نماز کو بھی آپ نے قضا نہیں فرمایا. آپ نے دنیا کو رہتے دنیا کو یہ سبق دیا ہے کہ اے دنیا والو، ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن نماز کو کبھی قربان نہیں کر سکتے. یعنی نماز آپ نے ترک نہیں فرمائی، صبر کا دامن آپ نے تھاما ہے. اب یہ توجہ فرمائیے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام کے سگے بھائی ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں. انہوں نے 6 ماہ حکومت فرمائی. خلافت راشدہ میں حضرت امام حسن بھی شامل ہیں. تو 6 ماہ کے بعد آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یزید کے باپ ہیں، صحابی رسول ہیں، تو بڑے بڑے مسائل اور بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں، اختلافات بھی ہو جاتے ہیں. تو حضرت امام حسن نے
امیر معاویہ کے ساتھ صلح فرمائی۔ جنگ کے خطرات تھے، مدینہ پاک کی زمین پر خون ریزی کا شدید خطرہ تھا، تو حضرت امام حسن نے صلح فرمائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو حضرت امیر معاویہ نے حکومت فرمائی اور آپ کا وصال ہوا، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کا بیٹا یزید خود ہی تخت نشین ہو گیا، اور اس نے تخت نشین ہو کر ایک خط تحریر کیا مدینہ منورہ کے گورنر عتبہ بن ولید بن عتبہ کو، انہیں خط لکھا۔ اب حضرت امام حسن نے صلح کی حضرت معاویہ سے، اور امام حسین اس پر خاموش تھے کہ میرے بڑے بھائی نے صلح فرمائی ہے، تو آپ خاموشی میں تھے، تو حضرت امام حسن کا بھی وصال ہو گیا، اور حضرت امیر معاویہ کی حکومت میں حضرت امام علی مقام نے ان کی اتباع کی، اور آپ کے وصال کے بعد، صحابی رسول کے وصال کے بعد، جب یزید خود ہی تخت نشین ہوا اور اس نے خط لکھا کہ مدینہ کے گورنر کو کہ آپ حسین ابن علی کی بیعت لیں، انہیں بولے کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، تو ولید بن عتبہ نے ایک خط تحریر کیا حضرت امام علی مقام کو کہ یزید یہ کہہ رہا ہے کہ حسین ابن علی میری بیعت کریں، اور امام علی مقام جب میری بیعت کریں گے مسئلہ ہی نہیں ہوگا، سارے لوگ بیعت کریں گے۔ تو ولید بن عتبہ نے جب خط امام علی مقام تک پہنچایا کہ آپ آ جائیں یا میں آ جاؤں، امام علی مقام 60 بندوں کے ہمراہ ولید بن عتبہ کے پاس خود تشریف لے گئے۔ اب جب ولید بن عتبہ کے پاس گئے تو ولید بن عتبہ نے کہا کہ یزید یہ کہتا ہے کہ آپ ہماری بیعت کریں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ ہی بتائیں، امام علی مقام نے فرمایا آپ ہی بتائیں کہ مجھ جیسا بندہ جس نے رسول اللہ کے قدموں پہ سواریاں کی ہوں، جس نے رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، جس نے خاتون جنت شہزادی کونین حضور کی لفظ جگر سیدہ کائنات کا دودھ نوش کیا ہو، مجھ جیسا بندہ جس کا خون جو ہے وہ حضرت علی سے ملتا ہے، کیا مجھ جیسا بندہ یزید کی بیعت کر سکتا ہے؟ ولید بن عتبہ خاموش ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ حضور آپ بتائیں، مجھے بھی علم ہے، مزید آپ بتائیں۔ تو امام علی مقام نے فرمایا کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ یزید شرابی ہے؟ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ یزید بدکار شخص ہے، زمانے کا بد کردار شخص ہے، کئی عورتوں کو اس نے حاملہ کیا؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ جسے گھٹیاں مصطفیٰ نے دی ہوں وہ اس لعین شخص کا، بد کردار کا، اس شخص کا کیسے وہ بیعت کرے گا؟ امام علی مقام نے فرمایا مجھ جیسا بندہ کسی بھی صورت میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب اس نے ایسی ولید بن عتبہ نے خط تحریر کیا۔ اب ولید بن عتبہ مدینے کے گورنر ہیں، حضرت امیر معاویہ کے بنائے ہوئے، تو جب امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے تو آپ کا یہ نظام بھی ختم ہو گیا، وہ گورنر آپ کے منسوخ ہو گئے، لیکن اس نے ان کو گورنر کے اس عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خط تحریر کیا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ امام علی مقام تو آپ کی بیعت نہیں کر سکتے۔ تو اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر امام علی مقام بیعت نہ کریں تو انہیں آپ یہ بتائیں کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، سنیے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ولید بن عتبہ سے کہ آپ مدینہ پاک کے گورنر ہیں، آپ دیکھیں یہاں رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں، اور یہاں 70 ہزار فرشتے صبح و شام حضور کی بارگاہ میں سلامیاں پیش کرنے آتے ہیں، اور ادھر 10,000 صحابہ جنت البقیع میں مدفن ہیں، اور میری والدہ سیدہ کائنات کی قبر مبارک بھی ہے۔ تو
تو میں یہ نہیں چاہتا کہ یہاں پہ کوئی جنگ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو۔ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں یہ مدینہ شہر چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں چلا جاتا ہوں، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ کوئی شخص کتنا بھی بڑا قاتل ہو، بڑا سے بڑا ظالم ہو، جب وہ کعبے کی حدود میں داخل ہو جائے تو کسی شخص کو بھی اجازت نہیں کہ اس پر جو ہے وہ کعبہ شریف میں حملہ کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ امن والا گھر ہے۔ تو امام علی مقام فرماتے ہیں نہ میں جنگ کرتا ہوں اور نہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، میں اللہ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہوں اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر، یہاں تک کہ خط واپس چلا گیا یزید تک۔ اب اس نے دوبارہ خط تحریر فرمایا کیا اس نے کہ امام علی مقام کو اتنے دنوں کا موقع ہے، ٹائم ہے، وہ چھوڑ دے مدینہ، نہیں تو پھر میرے ساتھ ان کا اعلان جنگ ہے۔ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ بیعت کر لیں، یزید کی بیعت کرنی ہے، اس کو آپ بڑا حاکم مان لیں۔ یہ امام علی مقام خود فرماتے ہیں مجھے بڑے بڑے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ بیعت کر لیں، آپ یہ شہر نہ چھوڑیں۔ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ میری جان تو جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھ جیسا بندہ کہ جس نے رسول اللہ کے کندھوں پہ سواریاں کی ہوں اور جس کے سجدے، نماز کے سجدے اللہ کے نبی نے لمبے فرمائے ہوں اور جن کے لیے ممبر چھوڑا ہو اور جس کو رسول اللہ نے خود گھٹی عطا فرمائی ہو، جس کی زبان میں، جس کے منہ میں نبوت والی زبان مصطفیٰ کریم نے عطا فرمائی ہو، وہ حسین کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت بھی نہیں کی اور آپ نے اپنے گھر کے سارے لوگوں کو جمع فرمایا، جمع فرما کے فرمانے لگے یہ بتائیں کہ جس نے مصطفیٰ کے کاندھوں پہ سواریاں کی ہوں، مصطفیٰ کریم نے جس کے لیے سجدوں کو لمبا فرمایا ہو، منبر کو چھوڑا ہو، جس کا استقبال ایسے کیا جائے جب ہم مدینہ منورہ کی مسجد میں داخل ہوتے تھے حضور جمعے کا خطبہ ترک فرما کے یہ فرماتے تھے او میرے یارو صفوں سے ادھر ادھر ہو جاؤ، میرے نواسے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی تو صدا بلند فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھنا اے میرے دوست، اگر کوئی 14ویں صدی میں سید حالت نماز میں ہو، نماز پڑھا رہا ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، اگر وہ نماز میں ہے، نماز پڑھا رہا ہے، اگر اس کا نواسا آ جائے، وہ نواسے کے لیے سجدے کو لمبا نہیں کر سکتا، نہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب اس پر سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے، زلفیں رکھنا سنت ہے، اس لیے کہ حضور نے زلفیں رکھی ہیں، مسواک میرے آقا نے فرمائی ہے، تو پھر یہ بھی سنت ہونی چاہیے۔ کسی سید کا نواسا آ جائے تو سجدے بھی لمبے کیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ محدثین فرماتے ہیں اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا، اس لیے نہ دنیا میں حسین ابن علی جیسا نواسا ہے، نہ مصطفیٰ کریم جیسا لانا ہے۔ صدا لگا دیں یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی بولو بولو الحمد کے اپنا تو ایمان بھی۔ 9 محرم الحرام کا دن ہے، ہر بندے کا تعلق میرے امام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو گواہ بنا کر جمعۃ المبارک کی ان مقبول گھڑیوں میں اپنے رب کو گواہ بنا کے یہ اعلان کر دو او میرے اللہ، ہم اس پرفتن دور میں اگر ہم کربلا جا نہیں سکے لیکن ہمارے دل کی ساری ہمدردیاں نواسہ رسول کے ساتھ ہیں اور ہمارے دل بھی حسین ابن علی کی محبت میں دھڑک رہے ہیں۔ الحمد کے اپنا تو ایمان بھی، الحمد کے اپنا
سمجھ جائیں اللہ کی عزت کی قسم دنیا میں سارے رشتے قبر کی کنکریوں پر جا کے ختم ہو جاتے ہیں، بڑے بڑوں کی روحیں نکلتی ہیں، ان کے کپڑوں کو کاٹ کر اتارا جاتا ہے، ان کی گھڑیاں بھی اتر جاتی ہیں، ان کا مال ادھر رہ جاتا ہے۔ جس نے میرے نبی کے گھرانے سے والہانہ پیار کیا ہے، جب وہ اندھیری قبر میں جاتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم میرا اللہ اس کی قبر کو روشن فرما دیتا ہے۔ اس بارگاہ میں اگر تیری نمازیں بہت زیادہ ہیں، سجدے بہت ہیں، اور اس گھرانے کی محبت نہیں ہے، تو یہ تیری نمازیں تیرے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی نے سجدے لمبے کر کے فرما دیا، اعلان فرما دیا، او دنیا والو، امام علی مقام کا اگر خیال نماز میں آ جائے، نماز بھی نہیں ٹوٹتی، بلکہ نماز میں طاقت آ جاتی ہے جب نمازوں کا نماز میں خیال آ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں، ایک مرتبہ میرے آقا حضور سجدے میں ہیں، سجدہ اتنا لمبا فرما دیا حضور نے، مجھے یہ بات لاحق ہو گئی کہ حضور کی روح برباد ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا کہ میں دیکھوں اللہ کے نبی نے سجدہ کیوں لمبا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مصطفیٰ کریم کے کاندھوں پہ نواسہ رسول سوار ہے۔ نواسہ رسول اللہ کے کاندھوں پہ سوار ہے، اور حضور نے سجدے لمبے فرمائے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ منبر کو چھوڑا ہے حضور نے، اور امام علی مقام کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے کہ جب امام علی مقام کا دنیا میں جلوہ گری ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی آمد ہوئی، نبی علیہ السلام مسکرائے، مسکرانے کے بعد حضور نے رونا شروع کیا، اتنا روئے کہ سرکار کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہوئی۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یقتل علی علی راس 60 من مہاجرتی، خوشی اس بات کی ہوئی کہ علی کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، اور آنکھوں میں آنسو اس وجہ سے آئے کہ ابھی جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ اے امام الانبیاء، اے رسول اللہ کی ذات گرامی، یہ جو آپ کا نواسہ پیدا ہوا ہے سن 60 ہجری میں آپ کی امت کے کلمہ پڑھنے والے لوگ آپ کے اس نواسے کو شہید کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا تو حضور علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کو بلایا، فرمایا کہ یہ مٹی ہے جو مجھے دی ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے، کربلا کی مٹی ہے، فرمایا اسے سنبھال لو، یہ مٹی خون بن جائے گی تو سمجھ لینا کہ میرے نواسے کو میری امت کے ظالموں نے شہید کر دیا۔ پھر حضور نے یہ ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، فرمایا اللہم آت الحسین صبرا و اجرا۔ اب یہ قرآن کی آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے مدد طلب، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اور ادھر حضور نے امام علی مقام کی مدد پر دعا کی، اے اللہ میں تیرا پیغمبر تجھ سے دعا کر رہا ہوں، میرے حسین کو صبر بھی عطا فرمانا اور صبر پر اجر بھی عطا فرمانا۔ رب نے ایسا اجر عطا فرمایا کہ امام علی مقام کو دنیا سے جاتے ہوئے صدیاں گزر گئی، سال گزر گئے، اللہ نے آج بھی امام علی مقام کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ گنہگار ضرور ہیں، مسلمان عمل میں کمزور ضرور ہو سکتا ہے، لیکن امام علی مقام کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں، ہماری محبت ہے۔ لوگ اپنے بچوں کا نام امام علی مقام کی نسبت سے رکھتے ہیں۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما۔ اب حضور کی دعا ہے، سنیے، حضور نے فرمایا اے اللہ میں ان دونوں کرتا ہوں، جو ان دونوں سے پیار کرے تم اسے اپنی بارگاہ کا مقبول بندہ بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا اور سامان باندھا اور اپنے گھر کو سیدہ کائنات کا وہ گھر جہاں پہ قرآن اترتا تھا،
اب دیکھیں کہ آپ نے اس گھر کو تالا لگایا اور روضہ رسول پر حاضر ہوئے، سامان تیار ہیں، سواریاں تیار ہیں۔ اب سواریاں مسجد نبی کے باہر باندھ کر حضور کے روضے پر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کے نواسے نے یہاں پر 54 سال کی زندگی گزاری ہے، اگر مجھ سے اس زمین پر رہتے ہوئے کوئی بے ادبی سرزد ہوئی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا۔ امام علی مقام یہ فرما رہے ہیں۔ اور ادھر اللہ اکبر، آپ کے بارے میں ایک راوی نے لکھا کہ امام علی مقام اتنا روئے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے نانے کا کلمہ بھی پڑھا ہے، جنہوں نے یہ دیکھا ہے کہ رسول اللہ نے میرے لیے ممبر کو چھوڑا ہے اور سجدوں کو لمبا فرمایا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ میرے مقام کو بھول گئے، انہوں نے میرے ساتھ میرے خون میں ہاتھ روندنے کو تیار ہیں۔ امام علی مقام نے مدینہ منورہ کے یزیدیوں کو للکارتے ہوئے کہا سن لو، امام علی مقام یہاں سے جا رہے ہیں اللہ کے گھر میں، اگر مجھے اپنے بچوں کی قربانی دینی پڑی تو میں قربانی دینے کو تیار ہوں، اس لیے کہ مجھے میری نانا کی قبر پر مجھے یہ آواز آئی ہے حسین آپ کو گھٹیاں بھی اس لیے دی گئیں، آپ کے لیے سجدے بھی اس لیے لمبے کیے گئے، آپ کے لیے ممبر بھی اس لیے چھوڑا گیا۔ جب نانا کے دین پر حرف آئے تو آپ نے حرف نہیں آنے، بات نہیں آنے دینی، اپنے بچے بھی قربان کر دینے، اپنی جان بھی قربان کر دینی ہے، قرآن کا بھی دفاع کرنا ہے، کملی والے آقا کی ذات کا بھی دفاع کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا کہ کوئی شخص 20 دنوں کے لیے مدینہ منورہ میں جائے، جو آج کل عمرے کے پیکج چل رہے ہیں 21 دن 26 دن، تو اس میں 10 دن مدینہ منورہ میں آتے ہیں، تو گناہگار سے گناہگار بندہ بھی ہو، آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ گاؤں کا دیہاتی بابا ہے، وہ بھی حضور کے روضے پہ جا رہا ہے اور رو رہا ہے ہاتھ باندھ کے، جب 10 دنوں کے بعد وہ بھی حضور کا شہر چھوڑتا ہے نا تو اس کا کلیجہ بھی پھٹتا ہے۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء کا دروازہ چھوڑ رہا ہے، تو جس شخص نے 54 سال مدینہ منورہ میں گزارے ہوں، آپ بتائیں کہ اس کے دل پر کیا بات بیتی ہوگی کہ جب مدینہ منورہ کے لوگوں نے کہا کہ آپ مدینہ چھوڑیں۔ اللہ اکبر، اور جب آپ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی آپ نے اپنی نماز پڑھی، فجر کی نماز آپ نے اپنی پڑھی، اور لوگوں اذان ہو رہی تھی، کسی صحابی نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا آپ کی وجہ سے مدینہ منورہ کی یہ زمین آباد ہے، آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، یہاں کے سجادہ نشین ہیں، آپ نہ جائیں۔ اللہ اکبر، تو آپ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ کے دین پر حرف آئے تو پھر مسجد نبی میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی، یا کربلا کا سفر کیا جاتا ہے، یا مکے میں جا کے نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام نے ایسی قربانیاں دی ہیں۔ اب دیکھ لیں، اس بات کو اندازہ لگائیں، ہر دور میں دین پر انگلیاں اٹھانے والے لوگ ہر دور میں پیدا ہوئے۔ آپ امام حسن کی زندگی پڑھیں، آپ امام حسن کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ امام حسن کو کسی نے اپنے گھر میں بلا کر کھانے پر دعوت دی اور زہر ڈال دیا، اور آپ 18 دن کے بعد یا 8 دن کے بعد آپ شہید ہو گئے۔ جنہوں نے حسد کرنا ہوتا ہے، دشمنیاں کرنی ہوتی ہیں، وہ سیدہ کائنات کے بیٹوں کو بھی نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر، تو یاد رکھیں کہ کسی بھی ایسے کام میں، دین کا کوئی کام ہے، اس کی رکاوٹ میں آپ خبردار اس کا حصہ بنیں۔ اللہ کی عزت کی قسم آج دیکھ رہے ہیں کہ یزید کا نام بھی نہیں ہے، کوئی بندہ اپنے بچے کا نام یزید رکھنے کو تیار ہے؟ اگر کسی بندے کو غصہ آئے، کسی کو کوئی فاش گالی بھی دینی ہو تو لوگوں سے کہتے ہیں یزید والے کام مت کر، یزید والی حرکات و سکنات مت کر۔ اللہ اکبر، اور آپ پھریں ہر گلی میں آپ کو امام علی مقام کے نام جیسا بندہ ملے گا، اس لیے امام علی مقام نے قرآن کا دفاع کیا ہے۔ آج جو مسجدیں آباد ہیں یا ممبر اللہ نے عطا کیے ہیں، خدا کی قسم تاریخ کے مورخین نے لکھا ہے اگر امام علی مقام قربانی کربلا کی نہ دیتے، اپنے بچوں کی نہ دیتے، آج ہماری نہ مساجد ہوتی اور نہ مدارس ہوتے، نہ ممبر ہوتے، نہ مصلی ہوتے، لوگوں نے مساجد میں گھوڑے باندھنے تھے۔ یہ امام علی مقام کی قربانی کا صدقہ ہے، آج اللہ نے ممبر بھی بچا لیے، مصلی بھی بچا لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم جو ہے وہ ہمیں نواسہ رسول کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کڑی کے ساتھ کڑی ملاتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس میں 4-5 جمعے پڑھائیں گے، کوشش کریں کہ اس پر آپ بار وقت تشریف لائیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم واقعہ کربلا ہوا کیسے، اس میں امام علی مقام کا کیا مسئلہ تھا، یزید کا کیا مسئلہ تھا، اور کبھی بھی اس بندے کے پاس مت بیٹھیں جس کے دل میں کروڑواں حصہ بھی یزید کی محبت ہو، اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ختم کریں۔ یہ اسلام کا حکم ہے، اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ یہ ممبر سے بڑی سخت باتیں، نہیں، جس نے نواسہ رسول کے ساتھ کی ہے
جس نے ظلم و ستم کیے ہیں، جس نے مسجد نبی میں گھوڑے باندھے ہیں، خدا کی قسم ہم اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں، ہم آج بھی حسینی ہیں اور کل بھی حسینی ہیں، اور ہمارے جنازوں سے بھی حسینی حسینی کے نعرے بلند ہوں گے۔ سبحان اللہ، کربلا کا شاہ حسین، بولے ذرا سارے، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین، دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ اعلان سماعت فرما دیں 29 جولائی بروز ہفتہ